نجوم الارض، یہ علماء جو ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں، یہ علماء جو ہیں یہ زمین کے ستارے ہیں۔ العلماء نجوم الارض، علماء امتی کالنجوم بہا یہتدی فی البر والبحر۔ ہمارے امت کے علماء یہ ستاروں کی طرح ہیں، ان سے خشکی میں بھی ہدایت لی جاتی ہے، ان سے سمندروں میں بھی ہدایت لی جا رہی ہے۔ تو دیکھو یہ علماء یہ زمین کے ستارے ہیں، اور زمین کو مگر ایک بات میں بتا دوں، عالم جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، علماء نبی کے وارث ہیں، تو عالم کہ جہاں جہاں تعریف ہے نص کے اندر اور اس کی جو شان بیان کی گئی وہ اپنی جگہ ہے، مگر یہ سوچنا کہ وہ عالم ہے کون، وہ عالم کون؟ یہاں پر سمجھانے کے لیے میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہے حقیقی عالم اور ایک ہے اصطلاحی عالم۔ تو جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ حقیقی عالم کی گئی ہیں، اصطلاحی عالم کی نہیں۔ ان عالموں کے لیے مجھے کچھ دینا ہے نا۔ یہ جو علم کی سند ملی ہے نا، یہ ہے اصطلاحی عالم۔ ہم نے ایک اصطلاح بنا لی ہے کہ اتنا اتنا ہم پڑھا دیں گے تو اس کو عالم کہیں گے، یہ ہماری اصطلاح ہے نا، یہ ہماری اصطلاحی عالم۔ تو یہ اصطلاحی عالم بنے تو اس سے یہ مت سمجھو کہ آج ہی سے یہ حقیقی عالم ہو گئے، اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کو یہ نہ سمجھیں گے۔ ایک لفظ ہے، اتنا پڑھو گے تو ہم مولوی کہیں گے، اتنا پڑھ لو گے تو ہم عالم کہیں گے، اتنا پڑھ لو گے تو ہم فاضل کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم پروفیسر کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم ڈاکٹر کہیں گے، یہ پڑھو گے تو ہم انجینئر کہیں گے۔ تو یہ اصطلاح ہماری، تو ہمارے مدرسے اصطلاحی عالم بنا کے نکلتے ہیں اور حقیقی علم جو ہے اس کی کنجی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سند جو ہے کنجی ہے، یہ مفتاح العلم، علم کی مفتاح۔ اب ہم نے کنجی دے دی، اب صحیح استعمال کریں گے تو حقیقی عالم بن جائیں گے۔ جب اس کنجی سے صحیح خزانہ دے دیا، خزانہ دے دیا، اب یہ کھولے ہی نا، خزانہ دے دیا، ہر علم و فن کو سمجھنے کی صلاحیت دے دی، اب اس میں چلو، غوطہ لگاؤ، دریا میں کود جاؤ، جتنا چاہو لو لو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عالم میں جو آپ کی نظر میں عالم فرق نظر آتا، سند جو ہے نا، میرے پاس ایک جہازی سائز کی سند ہے، اور اتنی ہی بڑی سند میرے استاد کے پاس بھی، اور اتنی ہی بڑی سند ان کے استاد کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سند میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم برابر کے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ استاد کے پاس سند بھی نہ ہو، وہ خود مستند ہوتے تھے، ان کو سند کی ضرورت نہیں، اور ہماری سند ان کی سند سے بڑھ جائے قد و قامت میں۔ ارے لمبی سند ہم لکھوا لیں 1 گز کی، استاد کے پاس ہے 1 ہی فٹ کی، تو قد و قامت میں ہماری سند تو بڑھ گئی، مگر اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ سند سب کے پاس وہی، الفاظ وہی، تو ہوا کیا؟ ان کے استاد نے انہیں کنجی دے دی، انہوں نے ہمیں کنجی دے دی۔ ان کے استاد جو تھے حضرت صدر الشریعہ، انہوں نے ان کو کنجی دے دی۔ ان کے جو استاد محدث سوق تھے، انہوں نے ان کو کنجی دے دی۔ تو استاد کا کام اپنے شاگرد کو علم کی کنجی دے دینا، اب وہ جتنی محنت کرے گا اتنا بڑا ہوگا۔ اب محنت کا وقت اب ہوا ہے، اب تم اس لائق ہوئے ہو کہ محنت کرو، اب اس لائق ہوئے ہو کہ پڑھو، اب اس لائق ہو اور
نہیں کرو گے تو سند لے کے کچھ مطلب نہیں. سند لے کے فریم میں لگا کے گھر پہ لٹکا بھی دو گے کوئی فائدہ نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو تم کو جو اساتذہ نے کنجی دی ہے اس کا احترام کرنا, اس کو احترام کرنا اور پھر عالم بنو, حقیقی عالم. حقیقی عالم جان لینے والا کو عالم کہتے ہیں. یہ لوگ بھی عالم ہے. ایک نصاب کو طے کر کے جسے عالم کہا جا رہا ہے یہ اصطلاحی عالم ہے. حقیقی عالم کون؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقی عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہے, جو خدا سے ڈرنے والا ہے. اب اگر کسی کو چھوٹا بڑا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو کتنا ڈرتا ہے. جو کم ڈرتا ہے وہ چھوٹا عالم, جو زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا عالم. جیسا زیادہ ڈرے گا خشیت. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز سے خوف کب پیدا ہوتا؟ جب اس کی معرفت ہو. بغیر معرفت کے خوف نہیں پیدا ہوتا. چھوٹا بچہ سانپ پکڑتا, وہ نہیں جانتا کہ سانپ کا کام کیا. چھوٹا بچہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, وہ نہیں جانتا کہ انگارے کا حال کیا ہے. تو جب علم ہوگا تبھی تو نا. چھوٹا ایک شیر آ گیا, چھوٹے بچے تماشا سمجھیں گے. شیر آ جائے تو چھوٹا بچہ پکڑ لے جائے گا, کیوں نہیں جانتا. اور آپ لوگ کیا کریں گے اگر شیر آ جائے؟ بات سنو گے, بیٹھو گے یہاں, یہ بھاگ رہا ہے کیوں؟ یہ تمہارا علم تمہیں بھگا رہا کہ یہ بہت خطرناک چیز آ گئی ہے. کہ علم جو ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی خوف ہوتا ہے, اتنا ہی خوف ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا ہے وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے, وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے. تو عالم وہ ہے جو خدا کی معرفت رکھے, جو خدا کو پہچانے, اور جتنا زیادہ پہچانے اتنا ہی بڑا عالم. جو خدا سے ڈرے وہ عالم ہے. سند رکھنے والا عالم نہیں ہے, کسی مدرسے سے پلٹ آنے والا عالم نہیں ہے. سنو, اگر تمہارے دل میں خدا کا ڈر ہے, خدا کا خوف ہے, تو یہ تمہارے عالم ہونے کی دلیل ہے, معرفت کی دلیل ہے. تم کسی مدرسے میں پڑھو یا نہ پڑھو, مگر اگر خوف ہے تو عالم ہو, اگر خوف ہے تو عالم ہو. حضرت ابو الحسن خرقانی کسی بھی ادارے میں نہیں گئے مگر عالم. حضرت عبدالعزیز دباغ کسی مدرسے میں نہیں گئے مگر ایسے عالم تھے کہ محدثین کو جب کسی حدیث رسول ہونے میں شک ہوتا تھا تو حضرت عبدالعزیز دباغ سے آ کے پوچھتے تھے, آ کر پوچھتے تھے, حالانکہ جانتے تھے کہ انہوں نے کتاب کو الٹا بھی نہیں, کتاب کو الٹا بھی نہیں, مگر آ کے پوچھتے تھے. آپ سوچیں گے یہ بڑی مشکل کی بات ہے, جس نے کبھی کتاب کھولی نہ ہو وہ کیا بتائے گا, مگر نہیں, وہ محدثین جانتے تھے کہ ہمارے پاس ہم جو حدیث آئی ہے اس کو اصحاب روایت نے بھیجا ہے, روایتوں کے ذریعے ہمارے پاس آئی ہے. اور یہ تو وہ ہے کہ سرکار ہی سے پوچھ لیں گے, یہ تو وہ ہے کہ سرکار ہی سے پوچھ لیں گے, یہ حضوری والے ہیں, یہ سرکار سے کہیں گے سرکار آپ ہی بتا دو کہ یہ آپ کا کلام ہے کہ نہیں, آپ ہی بتا دو. حضرت ابو الحسن خرقانی کا تو مزاج ہی تھا, لوگ آ کے پوچھتے تھے آپ کو کہ حضور یہ رسول کی حدیث ہے, تو کبھی کہتے نہیں ایسا رسول نے نہیں فرمایا, نہیں فرمایا. اور کبھی کہا حضور یہ رسول کی حدیث ہے, کہا ہاں سرکار نے اس کو فرمایا. اب لوگ ہیں نا, جب معلوم کیا گیا کہ حضرت آپ بتاتے کیسے, کہا میری نظر تو ہر وقت سرکار کے چہرے پر ہوتی ہے. جب تم حدیث پڑھتے ہو میں چہرے کو دیکھتا ہوں کہ سرکار ناگوار فرما رہے, میں سمجھ لیتا ہوں یہ سرکار کا کلام ہے. اور جب حدیث پڑھتے ہو ان کے چہرے پہ خوشگواری دیکھتا ہوں, کہتا ہوں یہ حضور کا کلام, یہ حضور کا کلام. یعنی ایسا لطیف ان کا ذوق ہو جاتا ہے, کیونکہ گھر کے بچے بھی حدیث میں لذت محسوس کرتے ہیں.
تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل عالم وہ ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اصل عالم وہ عالم ہیں جو نائب رسول ہیں، وہ عالم ہیں جو وارث نبی ہیں، وہ عالم ہیں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب ہے، وہ عالم ہیں جن کا چہرہ دیکھنے سے نبی کا چہرہ دیکھنے کا ثواب ہے، وہ عالم ہیں جن سے مصافحہ کرنے سے نبی کا، اور وہ عالم ہیں کہ جن کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایسا ہی ہے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ من صلی خلف امام تقی کانہ صلی خلف النبی، جس نے امام متقی عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے نبی کے پیچھے پڑھی۔ تو معلوم ہوا کہ وارث نبی ان کو نہیں کہا جاتا جو صرف اصطلاحی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں، خدا کا خوف دل سے نکال چکے ہیں، خدا کا خوف جو رکھنے والے ہیں۔ جتنا خوف ہوگا کوئی صحیح عالم ہوگا، جتنا زیادہ خوف ہوگا۔ اسی لیے نبی سرکار سے جب کہا گیا تھا نا کہ حضور آپ کے تو سب کچھ خدا نے قبل از وقت معاف کر دیا، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے صدقے میں تو آپ کی امتیوں کے گناہ معاف ہوگا۔ آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے؟ اس قدر یہ صوم وصال کی کھڑے ہوئے تو ایسا کھڑے ہوئے کہ پیروں پہ ورم آ گیا۔ آپ سوچیں تو نبی نے یہی بات کہی تھی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں شکر گزار بندہ بنا رہوں؟ سنو، میں خدا کو تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اعلمکم باللہ واخشاکم، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، اسی لیے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کی معرفت کامل ہوگی اس کی خشیت کامل ہوگی، تو وہ حقیقی عالم قرآن و حدیث میں جن کی تعریفیں آئی ہیں وہ وہی ہے۔ اس علم کی کنجی، وہ عالم بنانے والا جو علم ہے اس کی کنجی ہم سال بسال کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ اب اس کنجی کی یہ لاج رکھیں یا نہ رکھیں، رب تبارک و تعالیٰ ان کو شعور دے، ان کے علم و عمر و صحت میں برکت عطا کرے اور ان کو صحیح معنوں میں عالم بنائے، اور جو کنجی دی گئی ہے اس کا صحیح استعمال انہیں سکھائے۔ ایسا نہ ہو کہ کنجی کو لے جا کے تاق پہ رکھنے بھی بھلا دے کہ کدھر چلی گئی، ایسا نہ ہو۔ تو ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا ہے، یہ صرف ستارے ہیں۔ اب عالم کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ جو ولی ہے وہی عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ولی ہے وہی عالم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا،